شروع اللہ کے پاک اور بابرکت نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ نصیب ٹی وی کے تمام دیکھنے والے دوستوں کو خوش آمدید۔ آدھے سر کا درد ہو تو پیاز کو پاؤں کے تلووں پر رگڑنے سے درد ختم ہو جاتا ہے۔ 3 غذائیں بدن کو خوبصورت بناتی ہیں: بند گوبھی، پالک اور لیموں کا رس۔ آلو پکائے جانے کے بعد اگر انہیں کھلا رکھا جائے تو وہ زہر بن جاتی ہیں۔ چاول دوبارہ گرم کر کے کھانے سے جسمانی بیماریاں جنم لیتی ہیں۔ 3 چیزیں عقل کو بڑھاتی ہیں: بادام کھانا، چنبیلی کا پھول سونگھنا اور کھجور کو کھانا۔ ایڑیاں دھونے سے پہلے اگر پیاز کو کاٹ کر مسل دیا جائے تو میل جلدی اتر جاتی ہے۔ نہار منہ کھیرا کھانے سے انسان 80 سال تک فٹ رہتا ہے۔ اگر تھوڑے سے کام سے تھکن ہو جاتی ہو تو کشمش چبا کر کھائیں۔ اگر آٹا گوندتے وقت تھوڑی سی ہلدی ڈال دی جائے تو روٹی پورا دن تازہ رہے گی۔ سر کے پاس ادرک کا ٹکڑا رکھ کر سونے سے موٹاپا نہیں آتا۔ گائے کا کچا دودھ ہونٹوں پر لگانے سے ہونٹ پھٹتے نہیں ہیں۔ جن کو جوڑوں کے درد کا مسئلہ رہتا ہو وہ سہانجنے کی پھلیاں پکا کر سالن کھایا کریں۔ گرم اور میٹھی چیزیں کھانے کے بعد ٹھنڈا پانی پینا دانتوں کے درد کو ختم کرتا ہے۔ لیموں کا رس چوسنے سے چہرے کی چھائیاں غائب ہو جاتی ہیں۔ اگر خون میں کولیسٹرول بڑھ جاتا ہو تو باقاعدگی کے ساتھ بادام کھائیں۔ کیلا کھانا کینسر کے مریض کے لیے بہت مفید ہوتا ہے۔ ناشتے میں کھجور کا استعمال جادو ٹونے سے محفوظ رکھتا ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں گردے کی منتقلی کے آپریشن میں ہمارے جسم میں پرانے گردے نکالے نہیں جاتے بلکہ جسم میں ایک نیا گردہ رکھا جاتا ہے۔ اگر پیٹ کی کوئی بھی بیماری ہو تو اپنے گھر میں مسور کی دال کا استعمال زیادہ سے زیادہ کریں۔ بدن میں طاقت لانے والے 3 خشک پھل: نمبر 1 اناناس، نمبر 2 خوبانی، نمبر 3 کشمش۔ کیلا اور دودھ ایک ساتھ کھانے سے پیٹ خراب ہو جاتا ہے۔ خواب میں آباد جگہ کو دیکھنا گھر میں خوشی آنے کی علامت ہے۔ انسان کے رزق میں رکاوٹ ان 4 کام کرنے سے آتی ہے: نہانے کی جگہ پیشاب کرنے سے، دسترخوان پر بحث کرنے سے، ظہر کی نماز ترک کرنے سے، زنا کرنے سے۔ جو حاملہ عورتیں رات کو بستر میں پھٹکڑی کا ٹکڑا رکھ کر سوتی ہیں ان کا بیٹا پیدا ہوتا ہے۔ پیپل کا پتا منہ پر باندھ کر سونے سے منہ کے دانے ختم ہو جاتے ہیں۔ رات کو سوتے وقت ناریل بستر میں رکھ کر سونے سے لٹکا ہوا پیٹ کم ہو جاتا ہے۔ کچے امرود کھانے سے بھولنے کی بیماری ہو سکتی ہے۔ تیز مرچ کھانے سے حیض کے دوران زیادہ درد ہوتا ہے۔ جامن گٹھلی سمیت کھانے سے مردانہ کمزوری کا مسئلہ حل ہو جاتا ہے۔ چربی والا گوشت کھانے سے بانجپن کی بیماری ختم ہو جاتی ہے۔ کھیرے کا جوس جلد کو تر و تازہ رکھتا ہے اور سیاہ دھبے نہیں ہونے دیتا۔ سوتے وقت ایک بازو پر زیادہ زور دے کر سونے سے فالج کی بیماری ہو جاتی ہے۔ مالٹا نمک کے ساتھ کھانے سے گردوں کی بیماریاں ختم ہو جاتی ہیں۔ پھٹکڑی کا پانی منہ پر لگانے سے لٹکی ہوئی جلد ٹائٹ ہو جاتی ہے۔ ماتھے پر ہاتھ رکھ کر بیٹھنے سے انسان ڈپریشن کا شکار ہو جاتا ہے۔ فالج مریض کو فالج والے حصے پر کدو کا پانی لگانے سے فالج ختم ہو جاتی ہے۔ جو لوگ داڑھی رکھتے ہیں ان میں مردانہ کمزوری کی بیماری نہیں آتی۔ مرگی والے مریض کو آٹے والا پانی پلانے سے مرگی کی مرض ختم ہو جاتی ہے۔ چھینک آئے تو منہ پر ہاتھ رکھ لیں، ایسا کرنے سے گھر کے افراد میں بیماری پھیلتی ہے۔ مرغی کا دل پکا کر کھانے سے دل کی بیماریاں دور ہو جاتی ہیں۔ بھنے ہوئے آلو کھانے سے موٹاپا دنوں میں آتا ہے۔ مرغی کے انڈے کی اکیلی سفیدی اور شہد ملا کر کھانے سے مردانہ طاقت بڑھتی ہے۔ گھوڑے کا جو جوٹھا پانی پینے سے دماغ تیز ہوتا ہے۔ گھوڑے کی سواری کرنے سے عمر لمبی ہوتی ہے۔ گرم پانی پینے سے دل طاقتور ہوتا ہے۔ مولی کا سالن کھانے سے دانت مضبوط ہوتے ہیں۔ کریلے کی خوشبو سونگھنے سے سانس کی بیماری ختم ہو جاتی ہے۔ چھوٹی مکھی کے شہد کا قطرہ آنکھوں میں ڈالنے سے نظر تیز ہو جاتی ہے۔ جو عورتیں ناشتے میں شہد کا استعمال کرتی ہیں ان کی جلد ملائم اور چمکدار رہتی ہے۔ بالوں میں لال مہندی لگانے سے عمر میں اضافہ ہوتا ہے۔ پھٹی ہوئی ایڑیوں پر مہندی لگانے سے ایڑیاں ٹھیک ہو جاتی ہیں۔ جو لڑکیاں ہاتھوں پر مہندی لگاتی ہیں ان کی شادی جلدی ہو جاتی ہے۔
قبلہ طرف منہ کر کے تھوکنے سے منہ پر دانے نکل آتے ہیں. جوتے پہن کر سونے سے رزق میں تنگی آتی ہے. دایاں ہاتھ گال کے نیچے رکھ کر سونے سے کینسر کی بیماری نہیں ہوتی. آسمانی بجلی کی طرف دیکھنے سے نظر کمزور ہو جاتی ہے. تو دوستو اب چلتے ہیں آج کی کہانی کی جانب. ہمارے پڑوس میں ایک بڑھیا رہتی تھی جو کہ بہت ہی بدصورت تھی. سب اسے پینی کہتے لیکن وہ سب کو گالیاں دیتی. میں بے اولاد تھی. ایک دن میری ساس مجھے اس کے پاس لے گئی. اس پیرنی نے میرے پیٹ پر ہاتھ رکھ کر کچھ منتر پڑھی. مجھے وہ عورت بہت ہی عجیب لگی تھی. اگلے دن جب میں سو کر اٹھی تو میری چیخ نکل گئی کیونکہ شادی کو 5 سال ہونے کے بعد بھی اولاد نہ تھی اور اب میری ساس کے ساتھ ساتھ شوہر کو بھی اولاد کی ضرورت محسوس ہونا شروع ہو گئے اور وہ بھی چاہتے تھے کہ ہماری اولاد ہو جائے. ایک دن میری ساس مجھے لے کر محلے کی پیرنی کے پاس گئی جسے سب کہتے تو پیرنی تھے لیکن مجھے نہیں لگتا تھا کہ وہ پیرنی ہے. میں جیسے ہی اس کے گھر میں داخل ہوئی مجھے پہلا دن یاد آنے لگا جب میں نئی اس محلے میں شفٹ ہوئی تھی اور اس عورت کو میں نے دیکھا تو تھا. اتنا ڈر گئی کہ میں کتنے دن گھر سے باہر بھی نہ نکلی تھی. وہ دیکھنے میں انتہائی بدصورت تھی لیکن محلے کے لوگ اسے پیرنی کہتے اور وہ آتے جاتے لوگوں کو گالیاں دیا کرتی تھی اور برا بھلا کہتی تھی. اور آج میری ساس مجھے اس کے پاس لے کر آئی تھی. اس نے میری ساس سے پوچھا کیوں لے کر آئی ہو، کیوں آئی ہو میرے گھر میں؟ میری ساس نے اس سے کہا کہ میں تو اس لیے اسے لے کر آئی ہوں کہ یہ بے اولاد ہے. میرے دل میں تو اس کے لیے بیزاری یا نفرت یا ڈر سب کچھ تھا لیکن یقین نہیں تھا کیونکہ میں تو اسے کسی بھی صورت پیرنی نہیں مانتی تھی. اس نے میری ساس سے کہا کہ چلی جاؤ، میں اس کو کوئی چیز نہیں دے سکتی، نہ کوئی دم درود کروں گی اور نہ ہی کوئی چیز دوں گی، اسے لے جاؤ یہاں سے. میری ساس نے تو بہت منتیں کی لیکن وہ مان نہیں رہی تھی. مجبوراً میری ساس کو مجھے واپس لانا پڑا. مجھے بڑا غصہ آیا. اگر وہ پیرنی ہے تو اپنا کام کیوں کرے گی؟ اس طرح کے نخرے کر رہی ہے اور میری ساس وہ کیوں آخر اس کے نخرے برداشت کر رہی ہے؟ اس دن تو ہم واپس آ گئے اور میں اس بات کو بھول گئی. میں اپنے شوہر سے تذکرہ کیا اور نہ ہی کسی اور سے. مجھے لگتا تھا خود ہی میری اولاد ہو جائے گی کیونکہ ڈاکٹرز کا کہنا تھا کہ کوئی بھی مسئلہ نہیں ہے، بس خدا کی طرف سے دیر ہے. اس لیے میں خدا سے ہی رو کر گڑ گڑا کر دعا کرتی تھی اور میں مایوس بالکل بھی نہ تھی اور اپنی ساس کی تسلی کے لیے ان کے ساتھ چلی گئی. لیکن میں خود دل سے اس کام پر مطمئن نہ تھی اور نہ ہی میں دوبارہ اس کے پاس جانا چاہتی تھی. میری ساس نے دوسرے دن کہا کہ ابھی چلو اس کے پاس چلتی ہیں لیکن میں نے منع کر دیا. اس نے اس دن بھی ہماری بات نہیں سنی تھی. میری ساس نے بہت کہا کہ ایسا نہیں ہے، کبھی کبھار موڈ میں ہوتی ہے تو بات سن لیتی ہے، لیکن میں ماننے کو تیار نہیں تھی. میں نے ان سے کہا بھی تھا کہ مجھے جب بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے تو میں کیوں پیروں اور فقیروں کے پاس جاؤں، یہ سب اللہ کے کام ہے، اس لیے مجھے خدا سے ہی مانگنا چاہیے. میری ساس بھی خاموش ہو گئی لیکن 3 دن کے بعد ہی وہ واقعہ ہوا جس نے مجھے جھنجھوڑ کر رکھ دیا. میرا وہی شوہر جو میرے آگے پیچھے پھرتا تھا اور میرے حسن اور اداؤں کا دیوانہ تھا، اور شروع کے 3-4 سال تو اس نے اپنے لوگوں کے منہ بند رکھے ہوئے تھے جو مجھے بے اولادی کا تانا دیتے تھے. ان کو جواب دیتا تھا. اور آج جب شوہر رات ایک لڑکی سے باتیں کر رہا تھا اس کی آواز سے میری آنکھ کھل گئی، لیکن اسے معلوم نہیں ہوا کہ میں جاگ رہی ہوں اور وہ مستقبل کے خواب دیکھ رہا تھا جس سے مجھے محسوس ہو گیا کہ اس کی زندگی میں کوئی اور آ گیا ہے اور اب بہت ضروری ہو گیا تھا کہ میں اپنے شوہر کے پاؤں میں اولاد کی بیڑیاں ڈال دوں. اولاد کے بغیر نہ ہی عورت مکمل ہو سکتی ہے اور نہ ہی اس کا مستقبل محفوظ ہو سکتا ہے. آج میری اولاد نہیں ہے تو کل کو میرا شوہر میرے سر پر سوتن لے آئے تو اسے بھی کوئی بھی منع نہیں کر سکے گا کیونکہ اس کے پاس بھی ایک جواز ہے کہ مجھے اولاد کے لیے شادی تو کرنا ہی ہے اور اس کی اس دوسری شادی نہ کرنے سے صرف ایک چیز ہی بچا سکتی ہے، وہ ہے ہماری اولاد. لیکن میں نے تو شوہر کو اس بات کے بارے میں ہوا بھی نہ لگنے دی کہ میں جان گئی ہوں کہ وہ کسی اور کو ڈیٹ کر رہی ہیں. لیکن دوسرے دن ہی میں نے اپنی ساس سے کہا کہ آئے ہم اس پیرنی کے پاس چلتے ہیں. میری ساس تو یہ سن کر بہت خوش ہو گئی کہ میں نے خود ہی یہ بات کی ہے اور مجھے تو صرف ہی راستہ نظر آیا تھا اپنا مستقبل بچانے کے لیے. اس لیے میں نے خود ہی ساس کو چلنے کا کہا اور اسی وقت ساس کے ساتھ ہی اس عورت کے گھر چلی گئی. ہمیں دیکھتے ہی اس عورت نے شور مچا دیا کہ تم لوگ پھر آ گئی ہو، میں نے جب منع کیا تھا تو پھر کیوں آئی ہو؟ لیکن میری ساس نے اس کی منتیں شروع کر دی کہ بس ایک دفعہ میری بہو کو دم کر دو، تم جو کہو گی میں تمہیں دوں گی، اس کے بعد کبھی تنگ نہیں کروں گی، بس ایک دفعہ میری بہو کو دم کر دو. اس دفعہ میں اپنی مرضی سے گئی تھی اس لیے میں نے بھی اسے کہا کہ بس آپ مجھے دم کر دیں.
اس نے مجھے دیکھا اور کہا کہ ٹھیک ہے، میں بس ایک ہی دفعہ دم کروں گی، دوبارہ میرے گھر میں مت آنا۔ میں نے کہا کہ ٹھیک ہے۔ اس نے میرے پیٹ پر ہاتھ رکھا اور کچھ عجیب سی زبان میں منتر پڑھنے لگی۔ مجھے تو لگتا تھا کہ وہ کوئی دم کرے گی، کوئی آیت الکرسی پڑھے گی، کوئی آیات پڑھے گی، لیکن وہ تو منتر پڑھنے لگی، لیکن وہ تو آنکھیں بند کر کے پڑھ رہی تھی۔ اس لیے میں چپ ہو گئی۔ 5-10 منٹ تک اس نے میرے پیٹ پر ہاتھ رکھا اور کچھ نہ کچھ پڑھتی رہی۔ اس کے بعد اس نے کہا کہ جاؤ، تم یہاں سے چلی جاؤ، جو تمہیں چاہیے وہ تمہیں مل جائے گا۔ میں اور میری ساس وہاں سے واپس آ گئے۔ میری ساس تو بہت خوش تھی، جبکہ میں خوش نہیں تھی۔ مجھے یہ سب بہت ہی عجیب لگ رہا تھا۔ جاتے وقت وہ مجھے حقیقتاً پیرنی لگ رہی تھی، لیکن اب مجھے پیرنی نہیں لگ رہی تھی، کیونکہ اس نے جس زبان سے منتر پڑھا تھا وہ زبان تو میں جانتی نہ تھی۔ وہ تو شاید ہمارے ملک میں کسی بھی حصے میں نہیں بولی جاتی ہوگی۔ خیر، وہاں سے واپس آ گئی اور اپنے روزمرہ کے کاموں میں مصروف ہو گئے۔ رات کو جب میری آنکھ کھلی تو میرے کمرے سے عجیب سی آوازیں آ رہی تھی، اور جب میں نے آنکھیں کھول کر دیکھا تو مجھے جو نظر آیا وہ میرے قدموں کے نیچے سے زمین نکالنے کو کافی تھا، لیکن میرے حلق سے آواز تک نہیں نکل رہی تھی۔ میں کم از کم چیخ لیتی، مجھے یوں لگ رہا تھا جیسے میرے سینے پر کوئی بہت بڑا جانور ہو، آہستہ آہستہ جیسے میرا گلا دبا رہا ہو۔ میری آواز نہیں نکل رہی تھی اور نہ ہی سانس، اور اسی حالت میں بے ہوش ہو گئے۔ اور جب دوبارہ میری آنکھ کھلی تو میں اپنے ہی بستر پر لیٹی تھی اور صبح ہو چکی تھی۔ میں فوراً اٹھ کر باہر آئی تو میری ساس میرے شوہر کا ناشتہ تیار کر چکی تھی اور میرے شوہر جانے کی تیاری میں تھی۔ میری ساس نے کہا کہ آج تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں تھی، بخار تھا تمہیں، تم کیوں اٹھ گئی ہو؟ تم سو جاؤ۔ میں اب ان کو کیا بتاتی کہ رات کو میں نے کیا دیکھا ہے۔ میرے شوہر تو کام پر چلے گئے، لیکن میں نے اپنی ساس سے کہا کہ مجھے بالکل بخار نہیں، میں نے کچھ عجیب سی رات کو دیکھا تھا۔ لیکن میری ساس نے کہا کہ بخار میں ایسا ہو جاتا ہے، تم چپ کر کے آرام کرو۔ جب میں نے خود اپنے تھرما میٹر سے چیک کیا تو مجھے اچھا خاصا بخار تھا، اور پھر مجھے محسوس ہوا کہ شاید میں نے بخار میں وہ سب کچھ دیکھا ہوگا، کیونکہ اس طرح کی حالت میں ایسے خواب نظر آتے ہیں۔ میں نے خود کو اپنے دل کو تسلی دینے کے لیے یہ سوچ لیا، لیکن دل کے کسی گوشے میں یہ بھی تھا کہ جو کچھ میں نے دیکھا ہے وہ سچ ہے۔ دن پر دن گزرتے رہے، لیکن کوئی تقریباً 1 ہفتے کے بعد مجھے رات کو پھر ایسے ہی اپنے کمرے سے عجیب سی آواز آئی، اور میری آنکھ کھل گئی۔ وہ منظر میری آنکھوں کے سامنے تھا، اور اب کی دفعہ تو میں چیخ مار کر بیٹھ گئی، لیکن اس کے ساتھ ہی مجھے یوں لگا تھا کہ جیسی کوئی چیز مجھ پر جھپٹی ہو، اور پھر مجھے کچھ ہوش نہیں رہا۔ بار بار ہونے والے ان واقعات نے مجھے یقین دلا دیا کہ میں جو دیکھ رہی ہوں وہ ٹھیک تھا اور ایک حقیقت تھی، اور اس بات نے مجھے چکرا کر رکھ دیا تھا، کیونکہ وہ بات ایسی تھی کہ میں کسی سے بات بھی نہیں کر سکتی تھی، اور اپنے شوہر سے کرنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا، اور اگر میں نے یہ بات کسی اور کو بتائی تو کسی نے مجھ پر یقین نہیں کرنا تھا۔ اس لیے اس بات کو مجھے اندر ہی اندر دبانا تھا، اور یہ سب کچھ پیرنی سے دم کروانے کے بعد ہوا تھا۔ یہ سلسلہ یوں ہی چلتا رہا۔ ہر 5 سے 6 دن کے بعد مجھے وہ منظر نظر آتا، اور باقی دن سکون سے گزرتے تھے، لیکن میں کبھی بھی اس منظر کو مکمل طور پر نہیں دیکھ سکی، کیونکہ ہمیشہ ہی میں بے ہوش ہو جاتی، یا شاید مجھے خود زبردستی بے ہوش کر دیا جاتا تھا۔ بہرحال جو بھی تھا، یہ منظر میری زندگی کا حصہ بنتا جا رہا تھا، اور اب مجھے رات سے ڈر لگنے لگا تھا، کیونکہ کب کس رات کو وہ سب کچھ مجھے دوبارہ دیکھنے کو ملے گا، مجھے کچھ بھی معلوم نہیں ہوتا۔ 1 مہینہ گزرنے کے بعد ہی مجھے خوشخبری مل گئی۔ اس خبر سے جہاں میری ساس اور میرے شوہر بہت خوش تھے، وہاں میں خوش ہونے کے ساتھ ساتھ مطمئن بھی تھی کہ جس مقصد کے لیے میں نے اتنا بڑا قدم اٹھایا تھا وہ کس حد تک پورا ہو گیا تھا، کیونکہ اب میرے شوہر کے پاؤں میں اولاد کی زنجیر بند گئی، اور اب میں ہواؤں میں تھی، لیکن وہ رات کو دیکھا جانے والا منظر مجھے پھر فرش پر لانے کو کافی تھا، اور اب وہ منظر اس حد تک میرے دماغ میں بیٹھا تھا کہ مجھے لگتا تھا کہ جیسے زندگی کا حصہ بن گیا ہے، اور اب مجھے اس منظر کی حقیقت معلوم کرنا تھی، لیکن اس کے لیے ضروری تھا کہ مجھے اس بڑھیا کی حقیقت معلوم ہوتی۔ اس معاملے میں ضروری تھا کہ میری گود میں اولاد ہو، تاکہ میرے قدم مضبوط ہوں، اور میں یہ بات ساس کو نہیں بتا سکتی تھی، اور شوہر تو خود اس منظر کا حصہ نہیں تھا، اور میکا میرا تھا ہی نہیں، کیونکہ میں یتیم تھی، اور یتیم خانے میں ہی میں پلی اور بڑی تھی، اور وہیں سے شادی ہو کر آئی تھی، اور بس میری کل کائنات یہی لوگ تھے۔ مجھے اب اسی خوف کے ساتھ ہی جینا تھا جب تک میری اولاد دنیا میں نہیں آتی، کیونکہ اس کے بعد میرے قدم مضبوط ہو جاتے، اور مجھے پھر کسی چیز کا ڈر خوف نہیں تھا، اور یہ پھر تبھی ممکن تھا کہ جب میری اولاد میری گود میں نہیں آ جاتی۔ تب تک مجھے صبر کرنا تھا اور ان ساری چیزوں کو اپنی زندگی میں قبول کرنا تھا۔ ویسے عام حالات میں تو میری زندگی پر کوئی خاص اثر نہیں پڑا تھا، لیکن میرا شوہر دن بدن سدھرتا جا رہا تھا، وہی میرا شوہر جو کہ غلط رستوں پر چل نکلا تھا،
کبھی کسی لڑکی کے پیچھے، کبھی کسی عورت کے پیچھے۔ اب وہ سب کچھ چھوڑ چکا تھا اور میرے آگے پیچھے گھومتا، اور مجھے لگتا کہ یہ سب کچھ اس وجہ سے ہے کہ میں اسے اولاد دینے والی ہوں۔ لیکن کون جانے کہ میری غلط فہمی تھی یا میری سچائی۔ لیکن جو بھی تھا، صرف اس رات والے منظر کے علاوہ میری زندگی پرسکون تھی۔ اب کبھی کبھار دیکھنے والا منظر ہی مجھے ٹینشن زدہ کرنے کو کافی تھا۔ میں اپنا پورا دھیان اپنی صحت پر لگا دیا، اور جیسے جیسے وقت گزرتا جا رہا تھا، وہ رات کو نظر آنے والے منظر کا دورانیہ کم ہوتا جا رہا تھا۔ اب تو ہر دوسرے دن ہی مجھے وہ منظر نظر آتا۔ مجھے ڈر لگتا رہتا کہ ایک دن میں گھر سے باہر گئی تو وہ پیرنی وہ بھی باہر نکلی ہوئی تھی۔ عام لوگوں کو تو وہ گالیاں دینے لگتی یا غصہ کرنے لگ پڑ جاتی، لیکن مجھے دیکھتے ہی اس نے کہہ کے لگانا شروع کر دیے اور عجیب عجیب سی باتیں کرنے لگ گئی۔ آ گئی نا آخر تم بھی میرے دام میں، پیدا کرنے لگی ہو نا اولاد، تمہیں مزہ آ جائے گا۔ اور کبھی کیا کہتی تو کبھی کیا۔ مجھے عجیب لگتا اور میرا گھر سے باہر نکلنا اس نے محال کر دیا تھا۔ میں جب کبھی باہر نکلتی وہ مجھے دیکھ کر کہہ کے لگانے لگتی۔ مجھے اس عورت کی سمجھ نہیں آتی تھی، کیونکہ باقی سب کو گالیاں دیتی ہے اور تنگ کرتی ہے، کوئی اس کے قریب نہیں جاتا۔ آخر میری ساس اس کے قریب ہی کیوں جاتی ہے اور مجھے بھی کیوں لے کر جانا چاہتی ہے؟ اور پھر اس نے ایسا کیا ہے کہ مجھے اولاد ہو گئے، اور اولاد کی وجہ سے یہ مجھ پر ہنستی کیوں ہے؟ آخر میری اولاد سے اس کا کیا لینا دینا؟ اور سب سے بڑھ کر وہ آدھی رات کو دیکھا جانے والا منظر، اس میں عورت کا بڑا اہم کردار ہے، تو یقیناً کچھ تو ہوگا اس میں۔ اور پھر میرے شوہر سے آخر اس کا کیا لینا دینا؟ اور پھر باقی سارے محلے والے کیوں اس پیرنی کو بھی کہتے تھے اور اسے ڈرتے بھی تھے، اور وہ ہے بھی انتہا کی بدصورت۔ اس کا کیا راز ہے؟ مجھے تو اس بارے میں کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی، اور وہ تھی کہ رنگ رنگ کی باتیں کرتی اور میری اولاد کو لے کر مجھ پر ہنستی تھی، اور مجھے اس کے بارے میں تجسس ہوتا جا رہا تھا۔ وقت تیزی سے گزر رہا تھا اور ڈیلیوری کا وقت آتا جا رہا تھا، اور پھر میرے ہاں بیٹا پیدا ہوا، اور اس بچے کو دیکھ کر ہی ڈاکٹر اور نرس ڈر گئے، اور اپنے بچے کو دیکھ کر تو میں خود بھی ایک دفعہ خوف سے لرز گئی، کیونکہ میرا بیٹا دکھنے میں بالکل بھی نارمل انسان نہیں لگ رہا تھا۔ اتنے عجیب و غریب اس کے نقوش تھے، اور وہ نہ مجھ پر نہ باپ پر کسی پر بھی نہیں گیا تھا۔ مجھے حیرت ہونے لگی کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے، لیکن میری تو وہ اولاد تھی، اس لیے مجھے تو اسے اپنے پاس رکھنا تھا۔ تمام ڈاکٹر سے اسے بس دور سے ہی دیکھتی تھی اور گزر جاتی، اور میری ساس اور میرے شوہر بھی اس سے سہمے رہتے تھے، کیونکہ اس بچے کی حرکتیں بھی عام بچوں جیسی نہ تھی۔ اس بچے کو دیکھتے ہی مجھ پر اکثر رات کو دکھائی دینے والا منظر تازہ ہو گیا، اور وہ منظر کسی حد تک اب میں سمجھ میں آنے لگ گیا تھا، لیکن یہ سب کیا تھا میں نہیں بتا سکتی، اور نہ ہی مجھے اس کے بارے میں کچھ بھی خاص علم تھا۔ مجھے ہسپتال سے فارغ کیا گیا تو میں بچہ لے کر گھر آئی، اور جیسے ہی محلے میں داخل ہوئی، وہی بڑھیا گلی میں کھڑی تھی۔ مجھے دیکھتے ہی اس نے زور و شور سے کہہ کے لگانا شروع کر دیے، اور کہا کہ اب پتہ چل گیا نا کیسا بچہ لے کر آئی ہوں۔ اب یہ محلے میں کسی کو مت دکھانا، ورنہ تمہارے ساتھ وہی ہوگا جو میرے ساتھ ہوا ہے۔ لیکن میں نے اس کی کسی بات کا جواب نہیں دیا، اور میں گھر آگے خاندان کا پہلا بیٹا تھا، اس لیے سب اسے دیکھنے آتے تھے، لیکن جو میرے بیٹے کو دیکھتا کانوں کو ہاتھ لگاتے واپس لوٹ جاتا۔ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی تھی کہ کیا ایسا کیوں ہوا ہے، بلکہ میں بھی اچھی خاصی خوبصورت تھی، اور میرا شوہر بھی، تو پھر یہ بچہ کس پر چلا گیا ہے؟ اور وہ ساتھ والی پیرنی اب اکثر ہی ہمارے گھر چکر لگاتی، اور یہ بچہ بھی اس کے پاس بہت ہی خوش رہتا۔ مجھے تو اور کچھ سمجھ میں نہیں آیا، لیکن میں نے پھر سے اللہ سے دعا کرنا شروع کی، یہ جو کچھ بھی ہے، جیسا بھی ہے، اس کا کوئی حل نکالے، اور میرا جو خدا سے ناتا ٹوٹ گیا تھا وہ دوبارہ سے جوڑنے کی کوشش شروع کر دی۔ ایک دن ایک مانگنے والا بزرگ ہمارے گھر میں آیا۔ گھر میں اور کوئی بھی نہ تھا، صرف میں اور میرا بیٹا ہی تھے، اس لیے میں بیٹے کو اٹھا کر دروازے پر گئی، اور جیسے ہی دروازہ کھولا تو ان کی نظر میرے بیٹے پر پڑی، اور وہ چونک گئے۔ ان کے ایسے چونک جانے نے مجھے تھوڑا حیران کر دیا تھا۔ انہوں نے مجھ سے پوچھا، بیٹی یہ کون ہے؟ میں نے انہیں بتایا کہ یہ میرا بیٹا ہے، تو کہنے لگے، تو تمہارا بیٹا نہیں ہے؟ مجھے حیرت ہوئی کہ بزرگ کیا کہہ رہی ہیں۔ میں نے انہیں کہا کہ بابا جی یہ میرا ہی بیٹا ہے۔ اس پر انہوں نے کہا کہ خدا کو مانتی ہو؟ میں نے کہا جی میں مانتی ہوں، کیوں نہیں مانتی؟ انہوں نے مجھے ایک پتہ بتا کر کہا، اور بزرگ کا گھر ہے، بیٹے کو لے کر وہاں چلی جاؤ، تمہیں تمہارے سارے سوالوں کے جواب مل جائیں گے۔ یہ کہہ کر وہ بابا جی تو چلے گئے، لیکن میرے لیے سوچ کے بہت سے در کھول کے، اس لیے میں اپنے شوہر کو بڑی مشکل سے راضی کیا، اور اپنے بیٹے کو لے کر وہاں چلے گئے جہاں بابا جی نے کہا تھا۔ وہاں پر ایک درویش طرح کے بزرگ بیٹھے تھے۔ ان کے پاس جا کر میں نے ساری بات، اور یہ بھی رات کی اکثر دیکھی ہوئی منظر بھی ان کو بتا دیا۔ میں وہ بوڑھی عورت اور شوہر کے ایک بچے کو لے کر لڑائی کر رہے تھے، اور اکثر ہی اس بچے کو ذبح کر دیا جاتا ہے، اور وہ بچہ میرا بیٹا ہے، اس سے بالکل ہم شکل ہے۔
اس پر بزرگ نے کہا کہ تم نے اچھا کیا کہ وقت سے پہلے میرے پاس آئی، ورنہ اس کے بعد جس دلدل میں اتر جاتی پھر وہاں سے باہر نکلنا مشکل ہو جاتا۔ انہوں نے ہم سے کچھ وقت مانگا اور نہ جانے کیا پڑا کہ 1 گھنٹے کے اندر ہی وہ ہمارے محلے والی پیرنی گرتی پڑتی وہاں پہنچ گئی۔ مجھ سے بزرگ نے پوچھا کہ یہ وہی عورت ہے؟ میں نے کہا کہ ہاں جی بابا جی، یہ وہی عورت ہے۔ اس پر بابا جی نے مجھے ساری سچائی بتائی کہ بیٹا یہ عورت نہیں بلکہ یہ ایک جن ذاتی ہے، اس لیے اس کی شکل ایسی ہے، اور جنوں کو خدا کی طرف سے ہی کچھ خاص قسم کی قوت عطا کی جاتی ہے، اس سے یہ لوگوں کے کام کر دیتی ہیں اور لوگوں کو لگتا ہے کہ کوئی بڑی ہستی ہے، لیکن یہ پیر نہیں۔ لیکن اگر یہ پیرنی ہوتی تو کم از کم اس کی زبان تو ضرور ہوتی، میٹھی ہوتی، لیکن آپ تو خود بتا رہی ہیں کہ یہ تو لوگوں کو گالیاں دیتی ہے، کیونکہ یہ جنوں کے جس خاندان سے ہے اس کو شیطان کی پشت پناہی حاصل ہے، اور انہیں جنوں کی دنیا میں بھی برابر سمجھا جاتا ہے، یعنی کہ سرکش خاندان ہے۔ میں نے کہا کہ وہ سب تو ٹھیک ہے، لیکن میرا یا میرے بچے کا اس سے کیا لینا دینا؟ اس پر بابا جی نے مجھے بتایا کہ تمہارے بچے سے لینا دینا یہ ہے کہ تمہارے شوہر پر جن زادی عاشق ہے، اور اس لیے اس نے تمہارے گھر کے پاس ڈیرا ڈال رکھا ہے، اور تمہارے شوہر کو گمراہ کرنے میں 100% اسی کا ہاتھ ہے۔ لیکن تمہاری عبادت اور تم جو ہر وقت خدا سے لو لگا کے رکھتی ہو، اس کی وجہ سے اس کو موقع نہیں مل رہا تھا کہ یہ تم لوگوں پر وار کر سکے، اور جس دن پہلے جس دن اس کے گھر آئی تھی اس دن بھی تم باوضو تھی، اس لیے یہ تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکی، لیکن اس کے بعد جب یہ دوسرے دن اس کے گھر گئے تو تم وضو میں نہیں تھی، اسی وجہ سے اس کا داؤ چل گیا۔ اس نے یہ بچہ جادو کے ذریعے تمہارے اندر منتقل کر دیا، تمہارے شوہر کی اولاد ہی، لیکن اس پر جنوں کا اثر ہے، اس لیے اس کی شکل ایسی ہے، لیکن ابھی یہ چھلے میں قید ہے، تو اس لیے اس کا اثر ختم کیا جا سکتا ہے۔ اس کے لیے ضروری ہوگا کہ وہ جن زادی مار کر اس کے خون میں اس بچے کو نہلایا جائے، تو یہ بہت ہی عجیب کام ہے، لیکن بہت دیر ہے، کیونکہ دوبارہ خدا کی طرف سے واپس آ گئی اور اپنے مسائل خدا کے پاس لے کر جا رہی ہو۔ اس لیے خدا جانے تمہیں یہ راستہ دکھایا ہے، کیونکہ جب سے یہ بچہ تمہارے اندر گیا تھا تمہارا دماغ پردہ تھا، کیونکہ تمہارے ساتھ ایک شیطانی طاقت ہر وقت رہتی تھی جو تمہیں عبادت کی طرف آنے نہیں دیتی۔ میں نے کہا کہ بابا جی آپ کو جو کرنا ہے کریں، لیکن میرے بچے کو ٹھیک کر دیں۔ اس پر انہوں نے کہا کہ یہ کام تمہارے شوہر کو کرنا ہوگا، تبھی وہ بھی اثر سے آزاد ہوگا۔ انہوں نے ایک خنجر میرے شوہر کو دیا جو کہ میرے شوہر نے اس جن زادی کے حلق میں اتار دیا تھا۔ اس کے حلق سے فارے کی طرح خون ابلنے لگا، اس کے خون میں نے اپنے بیٹے کو نہلا دیا۔ اس کے بعد ایک پاکیزہ پانی جس کے اوپر بابا جی نے میرے سامنے کچھ پڑھ کر دم کیا تھا، وہ مجھے دیا کہ بچے کو باقاعدہ غسل دو۔ لیکن جب میں اپنے بیٹے کو خون سے نہلا چکی کہ اس جن زادی کا خون نکلنا ختم ہوا، تو جیسے ہی میرے شوہر نے خنجر واپس کھینچا اس کی لاش غائب ہو گئی، اور اس کے ساتھ ہی میرے شوہر بھی بے ہوش ہو کر گر گئے۔ بابا جی نے کہا کہ اس کی فکر مت کرو، اس پر سے اثر ختم ہو رہا ہے، تو کچھ وقت لگے گا۔ جب تک میں اپنے بیٹے کو نہلا کر پاک کر کے فارغ ہوئی، میرے شوہر بھی ہوش میں آ چکا تھا، اور اس کے اندر بھی باقاعدہ بدلاؤ مجھے نظر آ رہا تھا، اور میں تو خدا کی شکر گزار تھی کہ جس نے یہ ایک غلط عمل کے بعد بھی میرے پلٹ آنے پر مجھے گمراہ ہونے سے بچا لیا۔ میرا بیٹا اس صاف پانی میں نہانے کے بعد بالکل بدل گیا۔ اس کے بعد وہ عجیب و غریب سے نقوش جو دیکھنے میں ہی بہت خوفناک لگتے تھے، اب ایک معصوم بچے کے نقوش میں ڈھل چکے تھے، جو انسان کا بچہ لگتا، اور میں اس بات پر خدا کا جتنا شکر ادا کرتی کم تھا، کیونکہ ہم حالات میں تو یہ بات بہت عجیب لگتی ہے کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے، لیکن شیطان کی دنیا بھی ہم انسانوں کی طرح بہت وسیع ہے، اور شیطانوں کو خدا نے کچھ خاص طاقتیں دے رکھی ہے، اور اسی وجہ سے اپنی من مانی کرتی ہیں، لیکن ہمیشہ ہی روشنی کی طاقتیں ان کے خلاف اپنا کام کرتی ہیں، اور یہ میرے اللہ پاک کا ایک نظام ہے۔